आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी को अगर मैं एक जुमले में बयान करूं ना, तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को यकीन की तरफ फेरा है, तशकीक की दुनिया से निकाला है, अबहास से निकाला है, अकाबिरीन से जोड़ा है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीन बांटते हैं, इनशराह सदर अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस यकीन के साथ अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं कि फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम मेरा दिल चीरोगे ना तो एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। जब आप यकीन की दुनिया में आते हैं ना, यकीन की दुनिया में, फिर आप महसूस करते हैं कि मैं बहुत सारी बीमारियों, मजबूरियों, गुर्बतों के बावजूद बड़ा ताकतवर, मैं एक मजबूत आदमी हूं। मैं आपको तहकीक की दुनिया में जाने से मना नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि जहां जाने से शक पैदा हो वहां न जाया करो, जिसे सुनने से तशकीक पैदा हो उसे न सुना करो। हाँ, जहां बैठने से तुम्हें यकीन की दौलत मिले, जहां रुकने से तुम्हें ईमान की ताजगी मिले। यकीन कितना को मजबूत होना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए और बज़ाहिर नकाहत इतनी ज्यादा थी कि खड़े होते थे तो मुकद्दस वजूद पे राशा तारी था, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। तो मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले बाज़ सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हुजूर लगता है इस बीमारी से आप सेहतयाब न हो सकेंगे और आप विसाल फरमा जाएंगे। तो हजरत अली लेटे हुए थे, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? शेर खुदा उठ के बैठ के कहने लगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा। सुनिएगा, अल्लाह जज़ात, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कहा, हजरत क्या मतलब? फरमाया, जितनी मर्जी भी बीमारी आ जाए मैं इस बीमारी से दुनिया से नहीं जाऊंगा। कहा, जनाब आप इतने वसूख से कह रहे हैं, बज़ाहिर नकाहत बढ़ गई है। तो हजरत अली फरमाने लगे, अपनी बात नहीं कर रहा, मदीने वाले महबूब ने फरमाया है। हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, गोया तुम्हें खंजर का, तलवार का वार किया जाएगा और तुम शहादत पाकर दुनिया से जाओगे। साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, सूरज चांद अपनी जगह छोड़ सकते हैं, जमीन पे जलजले आ सकते हैं, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, पर हुजूर की बात माज़अल्लाह गलत हो सकती। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं, वो जुबान जिसको समकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यकीन कामिल की दौलत जिन लोगों को मुयस्सर थी, ईमान की मजबूती जिन लोगों को मुयस्सर थी, हमने वो लोग भी देखे हैं जो स्टेज पर हैं, मिंबर पर हैं, तो बड़े पुख्ता नजरियाती वाज़ो नसीहत के साथ लोगों के दिलों को गरमा रहे, लेकिन जब वो मिंबर से उतरते हैं और महफिल में बैठते हैं तो फिर जैसी महफिल होती है वैसा रंग धारने की कोशिश करते हैं। फाज़िल बरेलवी का यकीन इस तरह का नहीं है। आला हजरत का मिजाज इस तरह का, अलील हो गए थे, कई दिनों से बीमार थे, लेकिन एक ऐसा तबीब आ गया जिसमें कुछ अकीदे की गंदगी थी, जो माज़अल्लाह हुजूर की अज़वाज मुतहरात के बारे में नजरियात ठीक नहीं रखता था। उसने नबज देखने को हाथ जो पकड़ा तो फाज़िल बरेलवी ने हाथ झटका और बुलाने वाले से कहने लगे, कई दिनों की अलालत से वो तकलीफ नहीं थी जो इस बद अकीदा के हाथ लगाने से मुझे तकलीफ हुई है। इसलिए कि हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, हमारी किसी के साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो जो बात की है वो मजबूती ईमान की बात की है। उन्होंने तो जो जिक्र किया है वो इस्लाह अहवाल के लिए किया है, उम्मत को नजरियाती पुख्तगी देने के लिए किया है। उनके अंदर वो खास किस्म की तवानाई, वो ताकत थी। आज लोग मिंबर से तकरीर सुनते हैं तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर की अहले बैत की शान क्या हो। भाई आप क्या बताएंगे, आप नाकिल हैं, कुरान हदीस पढ़ें, बयान कर दें, उनकी शान तो अल्लाह रसूल ने बता दी है। मैं बताऊंगा साहब रसूल का मकाम क्या है। भाई आप मेहरबानी करें, आप वो बताएं जो अल्लाह ने कुरान में बताया है, उस पर सनद मौजूद है, उस पर बड़े हवाले मौजूद हैं, उस पर आयात और हदीस मौजूद है, आप सिर्फ उनको नकल करें। आप अपनी गुफ्तगू चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते हैं, आप महज कुछ देर की दाद और इमदाद लेने के लिए उम्मत के ज़हनों को तकसीम करते हैं। आप ले जाइए उठा के तारीख के सारे हवाले, हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है और कुरान मजीद में रब ने फरमा दिया है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं वो काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़े मेहरबान थे, रहम दिल थे। तो क्या जरूरत है आपको किसी नई तहकीक में उलझने की, जब नस आपके पास मौजूद है। यकीन पैदा करें, ईमान की मजबूती लाएं। आप यकीन करें, तबीयत आपकी निखर जाएगी। आप आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप सुन रहे थे कि अकीदा तौहीद के भी बहुत बड़े पहरेदार हैं। वो जो हम पे माज़अल्लाह बाज़ौक़ात इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि फलां जाहिल के यहाँ सजदे होते हैं, उनको भी ताज़ीमी सजदे की हुर्मत पर
देखो क्या कहने लगा हूं, गैरों को भी ताजीमी सजदे की हुर्मत पर जब दलाइल लेने होते हैं तो मेरे आला हजरत से लेते हैं। फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। और क्या लिखा, हराम हराम और अशद हराम। इन लफ्जों के साथ पाबंदी लगाई। ये मेरे इमाम का कमाल है। जाने तुम कहां बैठकर शोर करते हो और किस तरह तुम अंधेरे में तीर चलाते हो। ये फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है कि वो सुबह के उजाले में लिखते हैं कि किसी मजार पे जाना तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगना। ये फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल। इतनी पासदारी तुम्हें कहां आएगी अकीदा तौहीद की। हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जो कहते हैं अल्लाह को भी अल्लाह मियां नहीं कहना, अल्लाह ताला कहो, अल्लाह जल्ला जलालहू कहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहो। उन्होंने नजरियाती पुख्तगी और यकीन कामिल की दौलत। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, दोस्तों, किसी न किसी से तो बंदे ने प्यार करना ही होता है। दर्द अगरचे जान गुजिल है, करूं क्या कि दिल है। गम इश्क अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। चलो ना प्यार करो, इश्क ना करो, पैसों से प्यार हो जाएगा। होता है लोगों को पैसों से प्यार, मानिएगा ना आप, लोग मानते नहीं, आप भी ना मानिएगा। वैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि अगर उनके पास पैसे ना हो तो उनकी तबीयत भी सही नहीं लगती, खराब खराब लगती है। जेब भरी हुई हो तो सेहत भी अच्छी लगती। होता है कुछ लोगों को प्यार, शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है। 2-4 जुमले तारीफ में अगर सुन ले तो रात अच्छी गुजर जाती। इसीलिए तो सादी फरमाते कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। होता है लोगों को तारीफ से भी प्यार, ना माने आप, होता है। लेकिन ये नुकसान पता कितना करता है। मारूफ होने के लिए, मशहूर होने के लिए संजीदा संजीदा लोग सोशल मीडिया पे वो हरकत कर रहे हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करती। आप मुसलमान हैं, आप वज़ादार हैं, आपकी वज़ादारी बड़ी जरूरी है। ये शोहरत से प्यार करना, दौलत से प्यार करना, ये नुकसान कितना करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाए। भेड़िया वैसे ही खतरनाक होता है और ऊपर से भूखा हो और फिर खुला छोड़ दिया जाए, पूछने वाला भी कोई ना हो। करीम फरमाते हैं 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती। लोग पूरे तौर पे अंदर से बर्बाद हो जाते हैं, उजड़े हुए होते, उन्हें खबर ही नहीं होती। उन्होंने उजले लिबास पहन रखे होते, वो समझते हम बहुत बड़े लोग हैं। आला हजरत बरेलवी ने हमें सबक दिया है कि दिल जो है और मोहब्बत भी इसने किसी न किसी से करनी है, तो इसका बेहतरीन इलाज यह है कि इसे दरवाजा रसूल पे ले जाओ। और फाजिल बरेलवी कहते हैं ये हमारा फैसला दानिशमंदाना फैसला है, ये समझदारी वाला फैसला है। आप जरा वो अंदाज देखिए किस तरह कहते हैं हुजूर से प्यार करें। कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जान है इश्क मुस्तफा। दुआ करो रोज फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने ना पूरी उम्मत को कहा है अपने आप को समेटो, दरवाजा रसूल पे आ जाओ। मैं आपको सच बताता हूं, नात में रोने वाले फिर किसी दुनियावी गम में नहीं रोया करते। मैं आपको सच बताता हूं, हुजूर की मोहब्बत में महव और मस्त रहने वाले फिर किसी दुनियावी जाहो जलाल से मुतासिर नहीं हुआ करते। आला हजरत ने हमें यह सबक दिया। और फिर मैं, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, अब ये कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा, किसी ने कहा था कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबान मेरी, मैं क्या कोई ऐसी बात करूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ना कुछ लोग इल्म पढ़ते पढ़ाते भी कई दफ़ा खुश हो जाते हैं। साहबज़ादा खुर्शीद अहमद गिलानी साहब से कभी कभी राब्ता हो जाता था खत व किताबत से, तो उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब पर उन्होंने तबसरा करते करते लिखा था, मुझे समझ नहीं आती कि ये सूरे कुबरे वाले मौलाना जब उठते हैं और लिखने को बैठते हैं तो कैसे ताज़ा दम होकर लिखने बैठते हैं। यही कुछ मिजाज दाग देलवी का भी था। उसने कहा यार मौलवी और शेर व सुखन, हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ शायर थे, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने आला हजरत को भी पढ़ा है। कहने लगे नहीं, तुम मौलवी हो, तुम्हारा ही ठेका है, हमें तुम कहाँ पढ़ने देते हो। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे मौलाना वो मौलवियों की जागीर नहीं, वो फन का आदमी है, और जो आदमी जिस फन से ताल्लुक रखता है वो उनको ले लेता है। कहने लगे बड़े बड़े मुबालगे किए हैं लोगों ने महबूब की मोहब्बत में, लेकिन ये जो फाजिल बरेलवी ने अपने महबूब के लिए कहा है ना कि जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो। काश आपको कुछ शेर सुखन से दिलचस्पी होती तो फिर मैं आपको बताता कि बात क्या हो रही है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो, सिर्फ 2 बूंद, हजरत बाकी कितना है कहने लगे बताते हैं। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। बचा जो कदमों के उनका धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन।
جن کے قدموں کا دھوون ہے. معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے. کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں. کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی سب سے اولا حوالا, ہمارا نبی اور سب سے بالا حوالا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں, محبت میں نیرے نعرے نہیں لگتے, ناراض نہیں ہونا آپ. محبت میں تانے بھی ملتے ہیں, لوگ باتیں بھی کرتے ہیں, لوگ پھپتیاں بھی کستے ہیں, پھول بھی پھینکتے ہیں, اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے. زیادہ نہیں, ایک آدھا روڑا بھی. لیکن قرآن مجید نے کہا ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ. فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ. سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا, ایک ایک رسالے پہ پوری پوری پی ایچ ڈی ہو گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص. لیکن کچھ تانے بھی ملے, کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے. میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا, 2-3 دوست میرے ساتھ تھے, تو جانتا نہیں تھا کوئی بھی. تو ایک نوجوان نے پھپتی کسی کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں, ملادیے ہماری پنجاب کی بولی ہے نا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا. ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے, وہ اکیلا تھا. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ. تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں. تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور بھی گل کر رہا. میں کہا تو ڈر نہ, تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا, جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر وہ چھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح. تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی. ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے. ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی. ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا, کہنے کا, بولنے کا, وہ 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو, لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی. پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, ساری محمد پکیندے گزر گئی. یہ ہمارا شرف ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں. داغ دلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری, تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے, کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے, کوئی تازہ کلام. اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں. رات پہلے درود و سلام عرض کیا, پھر قلم اٹھائی. بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا, کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں. جون سا بھی دکھ ہے نا کسی قسم کا بھی, بس حضور کو یاد کرو, رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا کرو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے, دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا. کہہ لینا دونوں میں اپنی بولی میں کہہ لیں, حضور فرمایا لے تو پھر موجہ کا. دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا, مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا, وہ آپ سے کلام اور لے گئے. تو داغ دلوی بھی بڑا کمال آدمی تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی, کیا شعر ہے, ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. وہ بڑا فن کا آدمی تھا. اس نے جب فاضل بریلوی کا یہ کلام پڑھا تو مولانا حسن فرماتے ہیں کبھی نعت لے کے ادھر چلا جائے, کبھی ادھر چلا جائے, کبھی اٹھ جائے, کبھی بیٹھ جائے. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں. کہا ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لیں, اگر قبول ہو تو ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, وہ پہرے دار رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمیں کیا, ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے, ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر. میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کا نام, حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام, حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام, اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام. ہمارے نظریات طے ہیں,
اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا, ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. خانقاہ پہ بیٹھے ہو عزیز دوستو, دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں, غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے. بیمار, کمزور, معذور, مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے, لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار, جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار. جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے, انزائٹی ہو گئی ہے. یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں, جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں. سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں, تو وہاں وقت نہیں گزرتا, وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے. ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں, تو گھر میں ساری آسودگی, ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا, کمزور یقین والے لوگ, کچے پکے لوگ, پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں, پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے, پتہ نہیں فلاں ٹھیک, یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہو. نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر. آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے, آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو, کردار بھی اچھا ہو, خدمت خلق بھی ہو, معاملہ فہمی بھی ہو, کسی کا بھلا بھی ہو, ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو, تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے. پھر توجہ فرمائیں میری بات پر. اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے, عقیدہ جڑ ہے, بنیاد ہے, جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں. اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی, دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا, وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے, یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی, فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ایک ہی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ہو کامل مومن. جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, شرط یہ ہے کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا, بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اخلاق, کردار کی بات کریں, آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں. جناب فلاں بڑا مصلح تھا, فلاں بڑا اچھا تھا, بڑا نصیحت کرنے والا تھا, لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا. یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں پھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے, اصل نظریہ ہے. اگر یقین کچا پکا ہونا, آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا, تو مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے. زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں, تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہے وہ سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں. میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح, انکار نہیں اس سے, پیر جعلی ہیں کافی سارے, لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو. 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی. تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے.
اور جو بات ناراض ہونے والی ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے، یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوب کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، میرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی۔ تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں، جب آپ فکری طور پر ہی توانا نہیں، وہ امام غزالی نے نہ جانے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا اللہ یقین کامل عطا کرے۔ نہ جانے انہوں نے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ میں بس میں سفر کرتا رہتا تھا اکثر، اپنی سواری جب تک میسر نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر رہا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب بڑے دلائل کے ساتھ ایک سادے آدمی کو بات سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ تو بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، 2-3 سیٹیں پیچھے میری سیٹ تھی اور آگے وہ صاحب بیٹھے تھے، بیچ میں بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں کئی قسم کے رنگ غالب ہوتے ہیں، کبھی کبھی مناظرانہ کیفیت بھی غالب ہوتی ہے۔ تو جو ہلکا پھلکا مناظر ہمارے اندر بستا تھا وہ بڑا جوش دکھا رہا تھا کہ یہ بندے ذرا ہٹیں تو میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹکراؤں تھوڑا سا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کچھ رش کم ہو تو میں آگے بڑھوں، کو بات کروں، وہ دلیلیں دیے جا رہا ہے اور وہ سادہ آدمی بیچارہ سارا جی 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 کیے جا رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی میری جماعت کے لوگوں نے ایک سبق بڑا پکا پڑا ہوا ہے، کہنے نے میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بس اتنی بات۔ او بھائی جڑا تیرے نال گل کرن ڈیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی تھی؟ تو بھی تو کوئی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ بھی بات ہی کر رہا ہے، تو بھی بات کر، وہ بھی دلیلیں دے رہا ہے روزمرہ کی، تو بھی کو بات، لیکن ہم بات نہیں کرتے، بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں؟ سینکڑوں جمعے نہیں پڑھے آپ نے اپنے مستند عالم کے پیچھے؟ اتنی محافل میں نہیں آپ جاتے؟ کیوں نہیں آپ تیار کرتے نوٹس؟ کیوں نہیں لکھتے باتوں کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں علم باقاعدہ پڑھنے سے بھی آتا ہے اور صحبت علماء سے بھی آتا ہے۔ تو آپ صحبت اختیار کریں اور سیکھیں۔ بہرحال بات کو لمبا نہیں کرنا، وعدہ کر چکا ہوں چھوٹی بات کرنے کا۔ تو وہ بس رکی ایک جگہ پہ، تو وہ جن کو میں سمجھانا چاہتا تھا ان کا سٹاپ آ گیا۔ اب آپ یقین کریں میں بڑا ہی پریشان اور مجھے اپنے پہ غصہ آئے، وہ جب آدمی سیٹ سے اٹھا کہ بھائی میرا تو سٹاپ آ گیا، مجھے تو اترنا ہے، میں یار یہ تو بندہ بیچارہ وسوسے لے کے چلا جائے گا، تو کوئی بات ہی نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کتنے سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی رشک آتا ہے ان سادے لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی پختگی دے رکھی ہے، یقین کی دولت دے رکھی ہے، سچائی کی نعمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے۔ تحقیق کے نام پر کچھ لوگ تخریب کا شکار ہو گئے، پڑھنے نکلے تھے لیکن نہ جانے کہاں کھو گئے، تحقیق کرنے نکلے تھے لیکن نہ جانے کن وادیوں میں بہہ گئے۔ ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں نکل گئے، کون سا انہوں نے کورس پڑھ لیا اور کن تحقیقوں کا وہ شکار ہو گئے کہ اپنے عقائد سے ہی بگڑ گئے۔ وہ شخص جب نیچے اتر رہا تھا میں پریشان تھا کہ میں کوئی جواب نہیں دے۔ آپ یقین کیجئے وہ ہمارے ہاں چادر جو رکھی جاتی ہے نا دیہاتوں میں کندھوں پہ، ہم اسے اپنے لفظوں میں صافہ کہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بعض اوقات انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ سادہ سا ذہن تھا، اس میں اگر سوالات رہ گئے، رک گئے تو نہ جانے کتنے وسوسے جنم لیں گے اور یہ آدمی بیچارہ کن خیالات میں گم ہو جائے گا۔ تو مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں اپنے آپ کو بار بار اس بات کی طرف لانے لگا کہ تجھے جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن جو میں نے اس سادے آدمی سے سیکھی بات وہ یہ کہ انہوں نے صافہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور پلٹ کے کہنے لگے مولوی صاحب کتنی دیر لائی جب انہوں سمجھاؤں۔ تو مولوی صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے، اب بس رک رہی ہے، تھوڑے منٹوں میں نیچے اترنا ہے۔ تو کہنے لگے جب سے بیٹھے ہیں تب سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا سن پھر میں جدی پشتی یا رسول اللہ کہنے والا ہوں، اور یہ یا رسول اللہ میرے خون میں شامل ہے۔ اس نے کہا تیرے اندر جو بس آتا ہے تو لگا لے یا رسول اللہ۔ خیر یہ لفظ کہتے آدمی جب گاڑی سے نیچے اترا تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میرا خیال ہے تو درجنوں دلائل بھی دیتا تو جو اس سادے آدمی کی سادی بات اثر کر گئی، ساری بات سوچنے لگ گئی ہے۔ اور پھر جب تک ہم سفر کرتے رہے نا تو وہ ڈھیر سارے لوگ پلٹ پلٹ کر اسے ہی دیکھتے رہے۔ پھر اس نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا، تھوڑا نا یقین کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں نا تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو یقین کی طرف پھیرا ہے، تشکیک کی دنیا سے نکالا ہے، ابحاث سے نکالا ہے، اکابرین سے جوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقین بانٹتے ہیں۔
انشراح صدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس یقین کے ساتھ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا دل چیرو گے نا تو ایک سائڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. جب آپ یقین کی دنیا میں آتے ہیں نا, یقین کی دنیا میں, پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت ساری بیماریوں, مجبوریوں, غربتوں کے باوجود بڑا طاقتور ہوں, میں ایک مضبوط آدمی ہوں. میں آپ کو تحقیق کی دنیا میں جانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جہاں جانے سے شک پیدا ہو وہاں نہ جایا کرو. جسے سننے سے تشکیک پیدا ہو اسے نہ سنا کرو. ہاں, جہاں بیٹھنے سے تمہیں یقین کی دولت ملے, جہاں رکنے سے تمہیں ایمان کی تازگی ملے. یقین کتنا کو مضبوط ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس وجود پہ راشا طاری تھا. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بعض صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا حضور لگتا ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں گے اور آپ وصال فرما جائیں گے. تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, آپ کی توجہ ہے میری بات پر. شیر خدا اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. سنیے گا, اللہ جزاک, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جتنی مرضی بھی بیماری آ جائے میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا. کہا جناب آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, بظاہر نکاحت بڑھ گئی ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے اپنی بات نہیں کر رہا, مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی, گویا تمہیں خنجر کا تلوار کا وار کیا جائے گا اور تم شہادت پا کر دنیا سے جاؤ گے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے سورج چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, زمین پہ زلزلے آ سکتے ہیں, آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, پر حضور کی بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سم کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یقین کامل کی دولت جن لوگوں کو میسر تھی, ایمان کی مضبوطی جن لوگوں کو میسر تھی, ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اسٹیج پر ہیں, ممبر پر ہیں تو بڑے پختہ نظریاتی واضح و نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں, لیکن جب وہ ممبر سے اترتے ہیں اور محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں. فاضل بریلوی کا یقین اس طرح کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مزاج اس طرح کا, علیل ہو گئے تھے, کئی دنوں سے بیمار تھے, لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی, جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا. اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے. انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے, امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے. ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی, وہ طاقت تھی. آج لوگ ممبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہو. بھائی آپ کیا بتائیں گے, آپ ناقل ہیں, قرآن حدیث پڑھیں, بیان کر دیں, ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے. میں بتاؤں گا صحابہ رسول کا مقام کیا ہے. بھئی آپ مہربانی کریں, آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اس پر سند موجود ہے, اس پر بڑے حوالے موجود ہیں, اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں, آپ صرف ان کو نقل کریں. آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں, آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں. آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے, ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے, رحم دل تھے. تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی جب نص آپ کے پاس موجود ہے. یقین پیدا کریں, ایمان کی مضبوطی لائیں. آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں. وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے یہاں سجدے ہوتے ہیں, ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر, دیکھو کیا کہنے لگا ہوں, غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں. فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز
نہیں ہے. اور کیا لکھا؟ حرام حرام اور اشد حرام. ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگائے. یہ میرے امام کا کمال ہے. جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مدار پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال. اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی؟ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا, اللہ تعالیٰ کہو, اللہ جل جلالہ کہو, اللہ عز و جل کہو. انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو, کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے. درد اگرچہ جاں گزل ہے, کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو نہ پیار کرو, عشق نہ کرو, پیسوں سے پیار ہو جائے گا. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار, مانیے گا نا آپ, لوگ مانتے نہیں, آپ بھی نہ مانیے گا. ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی, خراب لگتی ہے. جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار, شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے. 2-4 جملے تعریف میں اگر سن لیں تو رات اچھی گزر جاتی. اس لیے تو سادی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. ہوتا ہے لوگوں کو تعریف سے بھی پیار, نہ مانے آپ, ہوتا ہے. لیکن یہ نقصان پتہ کتنا کرتا ہے. معروف ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی. آپ مسلمان ہیں, آپ وزادار ہیں, آپ کی وزاداری بڑی ضروری ہے. یہ شہرت سے پیار کرنا, دولت سے پیار کرنا, یہ نقصان کتنا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیا جائے. بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو, اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے, پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں, اجڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اجلے لباس پہن رکھے ہوتے, وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانشمندانہ فیصلہ ہے, یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے. آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں. کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ. دعا کرو روز فضو کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو, دروازہ رسول پہ آ جاؤ. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا. اور پھر میں, کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا, کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں, بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری, میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی. لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خوش ہو جاتے ہیں. صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے, تو استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سورہ کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں. یہی کچھ مزاج داغ دلوی کا بھی تھا. اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن, ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے, میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے. کہنے لگے نہیں تم مولوی ہو, تمہارا ہی ٹھیکہ ہے, ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا کیا مطلب. کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں, وہ فن کا آدمی ہے, اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے. کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں, لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہے کوثر و, کاش آپ کو کچھ شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و, صرف 2 بوند. حضرت باقی کتنا ہے, کہنے لگے بتاتے ہیں. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, اور جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات. بچا جو قدموں کے ان کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جن کے قدموں کا دھون ہے, معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے. کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں. کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا.
हमारा नबी सबसे औला वाला, हमारा नबी और सबसे बाला वाला, ला मकां तक उजाला है जिसका वो है हर मकां का उजाला। आला हजरत ने हमें सबक दिया हुजूर से मोहब्बत करो। और मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, मोहब्बत में निरे नारे नहीं लगते, नाराज नहीं होना आपने, मोहब्बत में ताने भी मिलते हैं और लोग बातें भी करते हैं, लोग फब्तियां भी कसते हैं, फूल भी फेंकते हैं और कभी कभी एक आधा रोड़ा भी खाना पड़ जाता है, ज्यादा नहीं एक आधा रोड़ा भी। लेकिन कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिका फद्लुल्लाह, फरमाया रब के बंदे मलामत करने वालों की मलामत की परवाह सबसे ज्यादा मेरे आला हजरत पे लिखा गया। एक एक रिसाले पे पूरी पूरी PhD हो गई। लोग हैरान हो गए कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा शख्स, लेकिन कुछ ताने भी मिले। कुछ लोगों को मोहब्बत रसूल के जायके नहीं भाते। मैं शुरू में ना एक मिलाद की महफिल से निकल रहा था, 2-3 दोस्त मेरे साथ थे, तो जानता नहीं था कोई भी, तो एक नौजवान ने फबती कसी कहने लगे वो मिलादिए जा रहे हैं, मिलादिए, हमारी पंजाब की बोली है ना। तो मैंने पलट के देखा तो वो डर गया। डर इसलिए गया कि हम 4 थे, वो अकेला था, वो डर गया कि पता नहीं अब क्या करेंगे वो। तो कहने लगा मिलादिए जा रहे हैं। तो मैंने उसके करीब जाके कहा क्या कहा है? तो कहने लगा नहीं नहीं मैं और भी गल कर रहा। मैं क्या तू डर ना, तो एक दफा और क्या है, तुझे पता है तूने मुझे कहा क्या? जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ फिर ਉਹਦਾ ਝੂਟਾ ਝੂਟ ਲਈਏ, पीछे हटिए ना। तो तूने ताना क्या दिया है कि हम हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं? तू कह तो सही 2-4 दफा और कह तो सही, तुझे पता नहीं कि इसमें हमारी फजीलत कितनी। हम कोई किसी सियासी लीडर के नारे नहीं लगाते। हो सकता है 2 जुमले हमें कहने आते हों पर कभी किसी दुनियादार की तारीफ नहीं की। हो सकता है हम कुछ लिखने का, कहने का, बोलने का, को 2 जुमले कहने का हमें मौका मिलता रहता हो, लेकिन कभी किसी और की तारीफ नहीं की। पर मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई। ये हमारा शरफ है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरा शरफ ये है कि मैं मदीने वाले महबूब का नात खा हूं। दाग देलवी ने कहा था मौलवी होके शेर व शायरी, तो इकबाल ने भी कहा मौलाना हसन रजा से कि कोई ताज़ा कलाम लिखवा के लाना आला हज़रत से, क्योंकि ये जब आप बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उसमें ना निखार आता रहता है, कुछ ताज़ा कलाम। आला हज़रत से अर्ज की तो कहा ये ऐसे तो आता नहीं। रात पहले दुरूद व सलाम अर्ज किया, फिर कलम उठाई। बेचैन और परेशान लोगों के लिए फादर बरेलवी ने नुस्खा भी दिया, कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में। जौन सा भी दुख है ना, किसी किस्म का भी, बस हुजूर को याद करो, रात सरकार की नात सुन के सो जाया करो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दरिया उसकी तरफ बंद ही खोल दिया दरिया का। कह लेना दोनों में अपनी बोली में कह ले, हुजूर फरमाया लै तो फिर मौजा कर। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अभी मक्ता लिखना था कि वो ट्रेन का वक्त आ गया, मौलाना हसन उस्ताद ज़मन ने पकड़ा, वो आपसे कलाम और ले गए। तो दाग देलवी भी बड़ा कमाल आदमी था, वो कहा करता था कि हीरे की पत्ती, क्या शेर है, हीरे की पत्ती से कट सकता है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। वो बड़ा फन का आदमी था। उसने जब फादर बरेलवी का ये कलाम पढ़ा तो मौलाना हसन फरमाते हैं कभी नात लेके इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उठ जाए, कभी बैठ जाए। तो कहा क्या हो गया? कहने लगे सच बताओ, ये फतवा लिखने वाले मौलाना ने लिखा है, ये उन्होंने लिखा है जिनके बारे में माज़अल्लाह कुछ लोग शिद्दत का शिकवा करते हैं। कहा उनसे कहना इस फकीर का मक्ता रख ले, अगर कबूल हो तो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समता आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, वो पहरेदार रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमें क्या, हमें तो अब सिर्फ दावत दीन देनी है, हमारे लिए तो सारी चीजें हमारे बुजुर्गों ने तय कर। मैं बड़ी खुशी से सुन रहा था हजरत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का नाम, हजरत मुजद्दिद व मुनव्वर अल फसानी का नाम, हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब का नाम, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलरवी का नाम, आला हजरत बरेलवी का नाम। हमारे नजरियात तय है, अब हमें कुछ तय नहीं करना, हमारे लिए सारा कुछ तय है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर जनाब सैयदना अमीर माविया तक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हुजूर की औलाद पाक के बारे में कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। खानका पे बैठे हो, बस यकीन लेके जाना
یقین کے ساتھ زندہ رہنا، یقین والوں کے ساتھ وقت گزارنا، زندگی میں تحقیق کے نام پر تخریب کے راستے پہ کبھی نہ چلنا۔ دین کی چیزیں طے ہیں، اس میں مزید ہمیں الجھ کر آنے والی نسل کو مزید خرابیوں کا شکار نہیں کرنا، بس انہی رستوں پر اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ آخری بات اور پھر بات ختم۔ میں اگر 20 کرامتیں سناؤں نا اپنے پیر صاحب کے گھر جا کے، اور 20 فضائل سناؤں اپنے استاد صاحب کے گھر جا کے، لیکن اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ میری زبان تلخ ہوگی نا تو مجھے کہے گی یہ سکھایا تمہیں تیرے پیر صاحب نے، یہ سبق دیتے ہیں استاد صاحب۔ آپ اور میں نہ مانیں، لیکن بہرحال ہم اپنی خانقاہ کے، اپنے ادارے کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھ کر سن کر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ آتا جاتا ہے، ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں۔ ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار، بالخصوص لین دین کے معاملات، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے اتنے اچھے کرنے ہیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ میاں یہ خیر تم نے کہاں سے پائی ہے، تو ہم کہیں آ جا میرے ساتھ، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، آ میرے ساتھ میں تمہیں وہاں لے جاؤں، انہوں نے یہ مجھے سارا کچھ سکھایا ہے۔ اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ تقریریں بڑی سنی، واز بڑے سنے، نصیحتیں بڑی سنی، زمانے بیت گئے، اب ہمیں پلٹنا چاہیے خیر کی طرف۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ آستانہ نور ہمیشہ قائم رہے، رونقیں ہمیشہ بحال رہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا